تو غزہ کے اندر انہوں نے وہی جو ان کے ساتھ ظلم ہوتا تھا وہی ظلم انہوں نے مسلمانوں کے اوپر کرنا شروع کیا۔ تو یہ انسانیت کے لیے ایک بڑے دھبے ہیں کہ وہ ہمدردی سے چیزوں کو دیکھتا نہیں ہے، جب اس کے پاس طاقت آتی ہے تو وہ ظلم کا زمانہ بھول جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے اس طاقت کے اندر، اور جو مظلوم ہے وہ اس کے خلاف ہمیشہ جد و جہد کرتا رہتا ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی آزاد مقبوضہ انلیگلی آکوپائڈ مقبوضہ جموں و کشمیر ہے ان کے ساتھ ہم یکجہتی کا اظہار کریں، اور یہ بھی ہم طے کرتے ہیں، بار بار اعادہ کرتے ہیں پاکستان کی طرف سے کہ نہ ہم کبھی بھول دیں گے اس بات کو، اور کشمیر کی آزادی تک یہ جد و جہد جاری رہے گی، اور مجھے امید ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں یہ آزادی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں مبارکباد دیتا ہوں اساتذہ کو، میں مبارکباد دیتا ہوں طالب علموں کو اور ان کے والدین کو کہ کہ آپ نے محنت کی، انہوں نے پڑھایا، والدین نے سپورٹ کیا۔ تو ہمارے معاشرے کی جو خوبصورتیاں ہیں اس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے موقعوں پر شاید کچھ چیزیں زندگی میں یاد رہ جائیں، کیونکہ یہ بہت بڑا موقع ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو ماں باپ نے پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کے کلچر کی جو خوبصورتی ہے وہ ہمارا خاندان ہے، وہ ہماری محبتیں ہیں، اور کیونکہ آزاد جموں و کشمیر سے ایک بڑی تعداد لوگوں کی دنیا میں گئی ہے جو اوورسیز پاکستانیز کہلاتے ہیں، ان کی جو تڑپ ہے واپس آنے کی، اس کے اندر مذہب تڑپ نہیں ہے، کیونکہ مذہب تو کہیں بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، اور مذہب کے اندر تو کہا بھی یہی جاتا ہے کہ دور دور جاؤ، ہر جگہ مذہب پھیلاؤ، مگر جو تڑپ ہے وہ اس وجہ سے کہ یہاں بزرگوں کی عزت، وہ محبتیں خاندان کی باقی ہیں، وہ تڑپ ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ میں پاکستان یا آزاد کشمیر واپس جاؤں گا۔ تو لہٰذا جب آج آپ گریجویٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ زوردار تالیاں تو بجائیں کم سے کم ان ماں باپ کے اوپر کے لیے جنہوں نے محنت کی، صرف پیسہ نہیں، پیسہ تو ہاتھ کا میل کہلاتا ہے، صرف پیسہ نہیں، جو تربیت کے اندر جو محنت کی جاتی ہے وہ تو بہت ہی بھاری ہوتی ہے۔ آج کل دنیا کے اندر تعلیم پر توجہ رہتی ہے، تربیت کے اوپر کوئی فکر نہیں کرتی۔ ہم نے پاکستان کے اندر ایک بہت ہی اچھا کام کیا کہ اتنے ڈاکٹر پروڈیوس کرے، اتنے انجینئرز پروڈیوس کیے، بڑی اچھی تربیت اور اچھے خاندانوں سے وہ نکلے، اور کیونکہ پاکستان کے اندر ان کو ہم سمو نہیں سکتے تھے تو بہت سارے باہر چلے گئے۔ تو یہ بڑا ویسٹ ہے نیچرل ریسورس کا، نیشنل ریسورس کا۔ کیونکہ صرف یہی نہیں کہ حکومت کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، ماں باپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، محنت ہوتی ہے، مریض اپنے اوپر آپ کے تجربات بھی کرواتے ہیں کسی حد تک، اور یہ سب اثاثہ جب ہم نے تیار کر لیا تو یہ سب باہر چلے گئے، تو ہمارا تو بہت نقصان ہوا۔ لہٰذا آج میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو پاکستان اپنے محدود وسائل کے ساتھ آپ کے اوپر محنت کر رہا ہے، محدود وسائل کے ساتھ، تو یہ محنت ضائع نہ ہو۔ اچھا، لہٰذا میں اس بات کو دیکھو، علم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دنیا بھر کے، آج جو کووڈ کی وجہ سے یہ پتہ چل گیا کہ علم جو ہے وہ تو مواصلاتی انداز سے بھی آپ تک پہنچے گا، ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر جائیں۔ بلکہ جب میں بھی باہر گیا پڑھنے کے لیے، اس زمانے میں علم وہاں سے مواصلاتی اعتبار سے نہیں آتا تھا، تو بھی مجھے یہ اندازہ تھا کہ یہاں کا علم، اور جہاں ضرورت ہے نلکا کھولنے کی اس علم کا، جو ریگستان ہے وہاں پر جا کر میں پریکٹس کروں گا تو میرے ہاتھ میں بھی وہ ہنر تیزی سے آئے گا اور میرا علم بھی پختہ ہوگا۔ لہٰذا بڑے عرصے تک اس بات کا وہ کہنا ہوتا تھا کہ نئی ٹیکنیک، سرجیکل ٹیکنیکس جو ہے وہ آدمی باہر سے سیکھ لیتا ہے، مگر اصل اس کا امپلیمنٹیشن اور اس کی پریکٹس اور ہنر جو ہے وہ پھر پاکستان میں آ کر اس کو حاصل ہوتا ہے۔
تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ باہر جائیں اور یقیناً علم کی خاطر باہر جانا پڑے تو واپسی بے انتہا ضروری سمجھنا. یہ امانت ہے قوم کی آپ کے پاس، اس میں خیانت نہیں کر سکتے آپ. یہ ضرور ہے کہ روزی کی خاطر آپ جائیں، مگر روزی ہی یقیناً بغیر روزی کے تو میں کسی کو واپس دعوت بھی نہیں دوں گا، مگر روزی ہی نہیں بلکہ آپ کا خاندان بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے. پھر جو آپ نے یہاں سیکھا، آپ سے اس وجہ سے زیادہ مخاطب ہوں کیونکہ یہی پیغام آپ کے ذریعے دوسروں کو دے سکتا ہوں کہ آپ نے جو یہاں پر سیکھا، جس ہمدردی کے ساتھ آپ نے یہ علم حاصل کیا، تو وہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ زندگی وقف کر دو انسانی خدمت پر تو وہ بھی زیادتی ہوگی. کیونکہ آپ نے روزی بھی کمانی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ روزی کے ساتھ ساتھ یہ کیفیت چلنی چاہیے جس کے اندر آپ صرف ایک جذبہ اپنے دل میں جگائے رکھیں، اور وہ ہے ہمدردی. کیونکہ باقی میں انجینئر سے اگر ہمدردی کا تصور کرتا ہوں تو صرف اس کے خاندان تک اور معاشرے تک کہہ سکتا ہوں، مگر آپ کا پیشہ تو ایسا ہے کہ ہمدردی کا اگر میں تصور کرتا ہوں تو آپ کا ہر انٹریکشن انسانوں کے ساتھ ہمدردی ڈیمانڈ کرتا ہے. اور اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے تو دنیا میں بڑی ریسرچ ہو چکی ہے اس بات پر کہ اگر مریض کو دوا دی جائے، شفا کا کانسیپٹ اسلام کے اندر کیا ہے اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے اس کو سمجھیں. اگر اور دنیا میں اب ریسرچ ہو کر اس کو پختہ کر دیا گیا. جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ کہتی تھی کہ جی فلانے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، فلانے کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کم ہے. دوائیاں تو ایک سی ہیں معاشرے میں، فرق کیا ہے؟ اچھا فرق یہ سوچ لیں اور سمجھ لیں. بڑا اہم بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اب تو اسٹیٹسٹیکل اسٹڈیز ہو چکی ہے اس بات پر کہ ایک مریض کو دوا دی جائے، ایک مریض کو پلیسیبو دیا جائے. پلیسیبو ڈاکٹر حضرات تو سمجھ جائیں گے، پلیسیبو اس کو کہتے ہیں کہ دوا جیسی گولی مگر دوا نہیں. صرف اس کو یہ کہا جائے کہ تمہیں کوئی دوا دی جا رہی ہے، دوا نہیں ہے مگر. اور ایک ہمدردی. تین چیزوں کے اعتبار سے یہ اسٹڈیڈ کیفیت ہے کہ جس چیز کے اندر چاہے آپ پلیسیبو کے اندر ہمدردی ڈالیں، چاہے آپ بغیر دوا کے بھی ہمدردی کریں، تو جو علاج انسان اپنے بدن کی طاقت سے کرتا ہے وہ 15-20% بہتر ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمدردی آپ کا ایک ٹول بھی ہے، اور ہمدردی ایک ثواب کا ذریعہ بھی ہے. اور ہمدردی جو ہے وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ڈاکٹر معاشرے کے اندر ہمدردانہ سوچ نہ رکھے. اور یہ مت سمجھیے کہ ہے، میں اپنی زندگی کے بہت سارے واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں جس کے اندر ڈاکٹر کو میں نے ہمدرد نہیں پایا. تو لہٰذا اس کا تعلق تو ان ماں باپ کے ساتھ ہے جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے. اس کا تعلق اس تکلیف سے ہے جو آپ اسپتالوں کے اندر دیکھیں گے. اور آج ہی کا ایک مضمون ہے نیو یارک ٹائمز کے اندر، ڈاکٹر سیما جیلانی واز اے پیڈیاٹریشین آئی پریزیوم.